الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحد أمن الحلال أم من الحرام، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. گزشتہ جمعے بات بیان ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس امت کے اندر مال کی کثرت نہ ہو. اس امت کے اندر مال بہت ہوگا اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وَيَفِيضُ، ایسا لگتا ہے کہ مال بہتا ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش کی چیز رکھی ہے. پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزمایا اور آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان میں یہ کھڑے ہیں یا کھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کی صورت رکھتے ہیں. اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال میں ہوگی. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مال بہت ہوگا، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مال کے ذریعے سے اس امت کو آزمایا جائے گا. مال کا بہت ہونا، آدمی مال کما رہا ہے، مال کے اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہے اور اسے مال مل رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترقی ہے چاہے مال کے اعتبار سے ہو اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہو، اس کے بارے میں عجیب بات فرمائی. نبی نے فرمایا تم دیکھو گے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، بکریوں کے چرانے والے ہوں گے. 3 باتیں آپ نے فرمائی، 3 باتیں. پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، بکریوں کے چرانے والے ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے. آج گوگل سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا کتنے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں. میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا. ایک عجیب بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی اور ایک حدیث کے اندر آپ نے ایک اور عجیب بات ارشاد فرمائی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی نے فرمایا تھا کہ مکہ کی سرزمین کو ایسا چیرا جائے گا جیسے پانی کی نہر ہوتی ہے. پانی کی نہر ہوتی ہے، ایسے مکہ کی سرزمین کو چیرا جائے گا. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی سرنگوں سے انہوں نے راستے بنائے ہوئے، لمبی لمبی سرنگیں بنا دی، چیر کے رکھ دیا زمین کو. نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا آج وہاں جانے والا آنکھوں سے دیکھتا ہے، آج وہاں جانے والا آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کیسی کیسی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں. پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ ایسی
بڑی بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے جیسے کہ پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں، اتنی اونچی اونچی بنائیں گے. ایک پہاڑ ہو، اس کا اوپر کا کنارہ ہو، چوٹی ہو، جیسا اونچا ہوتا ہے، کہاں ایسی عمارتیں بنے گی. آج یہ بھی موجود ہے. یہی سرزمین عرب ہے جو اس زمین سے کھجور اور زیتون کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا تھا. آج بڑے بڑے باغات موجود ہیں، خوبصورت خوبصورت باغات موجود ہیں، پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، اس قسم کی سہولیات بڑی وہاں موجود ہیں. وہاں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پارے 13 کے اندر موجود ہے. جب اپنے گھر والوں کو وہاں بسایا تو اس کی حالت بھی قرآن نے بیان کی. واد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی ویتی نہیں ہوتی، کھیتی ویتی نہیں ہوتی، ایسی وادی کے اندر اپنے اہل خانہ کو جا کر چھوڑ دیا. اور جب چھوڑ کر کے کچھ آگے گئے تو اب اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے. جو میں نے ابھی حصہ پڑھا اسی سے آگے موجود ہے. جو میں نے ابھی حصہ پڑھا ہے اسی سے آگے موجود ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس سرزمین کے اوپر پوری دنیا سے پھل بھی آتے ہیں، سبزیاں بھی آتی ہیں، ہر چیز اللہ دیتے ہیں. جب ہمارا پاکستانی وہاں سے ہو کے آتا ہے کہتے ہیں ہم نے تو وہاں بے موسم کے پھل بھی دیکھے. یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں وہاں پر دی ہے اور وہاں آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اب اس مال کے بڑھنے کی وجہ سے اتنی ترقیاں ہے کہ بڑے بڑے باغات بھی ہو گئے اور باغات کی سہولیات بھی ہو گئی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. نبی نے فرمایا تھا اس امت میں مال بڑھے گا. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ مال بڑھے گا. یہ ہماری آزمائش کے لیے ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں. اور یہی حال ہمارے مملکتوں کے اندر ہے جہاں ہم بس رہے، جی رہے، زندگی گزار رہے. مال بہت ہے، مال بہت ہے. گزشتہ جی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ مرد عورت خاوند کے لیے اس تجارت میں مددگار بن جائے گی. آج ایسا نہیں. پھر یہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی بازار قریب قریب ہو جائیں گے. ایک مال سے نہیں نکلتے دوسرے مال کا دروازہ کھلا ہوگا، دوسرے سے نہیں نکلتے تیسرے مال کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا تھا یتعارف الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو مال بڑھ رہا ہے کیا بدل ہے اس کا؟ ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی، کہاں تجارت کے جو اسباب ہیں کہ کمائی کیسے کرتے ہیں، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اس کے نئے نئے طریقے نکل آئیں گے. پتا ہے آج ہمارا جوان اس بات پر فخر کرتا ہے تیرا بھائی تو گھر میں آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، موبائل اور یوٹیوب کے ذریعے کما رہا ہے. نہیں ہماری زبان پر یہ بات ہے. تجارت کے اسباب بہت ہو جائیں گے. آج ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی ضرورت کے لیے موٹر سائیکل لی ہے، مجھے کام پہ جانا ہے، کہیں اور جانا ہے. اب اسی موٹر سائیکل کو میں کیا کرتا ہوں، جو کرائے پر چلانے والی گاڑیاں ہیں، کمپنیاں ہیں، وہاں سے لنک کے لے لیتا ہوں. یہ بائک کیا ہے اور کتنی نئی کمپنیاں آ گئی ہیں. تیرا بھائی تو صبح گھر سے ناشتہ واشتہ کر کے نکلتا ہے اور وہ بائک کو آن کر لیتا ہے. ایک دو رائڈیں مل جاتی ہیں پھر کام پہ چلے جاتا ہوں. اسی طرح جب کام سے واپس نکلتا ہوں پھر موبائل آن کر لیتا ہوں. ایک دو رائڈیں، پیٹرول کا خرچہ بھی نکل جاتا ہے، کچھ پیسے بھی بچ جاتے ہیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا ہے، اچھا ہے، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ نبی نے کہا تھا کہ کمائی کے اسباب بڑھ جائیں گے، یہ بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم غربت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کمائی کے اسباب دیے ہوئے ہیں، تو اب ہم چور کیوں بن رہے ہیں؟ شارٹ راستے سے پیسے کمانے کے طریقے کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ محنت کریں، کمائیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری بہترین کمائی وہ ہے جو تم اپنی محنت سے کما کر کے کھاتے ہو۔ بہترین کمائی فرمایا جو تم اپنی محنت سے کما کر کے کھاتے ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ یہ سمجھ لے دیتا ہے وہ محنت کرتا ہے، وہ دنیا کما کر اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رہے، ابھی جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا لا یبالی احد، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، ما اخذ من الحلال ام من الحرام، جو کما رہا ہوں یہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں۔ مسئلہ یہاں آتے گا میں محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں اس کا نمک حلال ہوں یا نمک حرام ہوں۔ سوچنا یہ ہے، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک مثال دی تھی، ناراض مت ہوگا کہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، کیا کریں؟ جیسے جی میں ایک کمپنی کے اندر کام کرتا ہوں اور مجھے رکھا اس لیے کہ آؤٹ ڈور کام کرنے یہ چیز لے کے جانی، یہ چیز لے کے جانی، یہ چیز لے کے جانی، یہ چیز لے کے جانی ہے، وہ چیز 100 روپے کی مارکیٹ میں ہے، میں اپنی بات چیز سے اس کو 80 روپے کی کرا لوں تو 20 روپے حلال ہے۔ میں نے سوال کیا تنخواہ ملتی ہے آپ کو؟ کہ لیکن تنخواہ تو ملتی ہے، ایجنٹ تو نہیں ہے؟ کہ لیکن ایجنٹ تو نہیں ہوں، بروکر کہ نہیں بروکر تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ 20 روپے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کمپنی کو واپس کرو۔ اس کو برا لگ گیا، میری محنت تو ضائع ہو گئی۔ اتنا کیوں نہیں سوچتے؟ اگر میں کوئی چیز اپنی ذات کے لیے لینے جاؤں اور اس کے اندر میں کمی بیشی کرا کے کچھ پیسے کم کروا لیتا ہوں، وہی فائدہ میں اپنے مالک کو کیوں نہ دوں جس کے ساتھ اللہ نے میری روزی وابستہ کی ہوئی۔ اگر وہ مجھے نہ رکھتا، مجھے کام پہ نہ رکھتا، میں بھی لوگوں پہ مارا کر رہا ہوتا، کبھی کسی سے بھیک مانگ رہا ہوتا، کبھی چوری کر رہا ہوتا، کبھی ڈیلی کر رہا ہوتا۔ یہ نعمت ہے، اب نعمت کو ٹھکراتے مالک کام سے پکڑ کے نکال دیتا ہے، اب احتجاجی بینر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مالک نے ظلم کیا، مالک نے ظلم کیا۔ مالک ظلم نہیں کرتا، پہلے میں ظالم ہوں، جب میں چوری کرتا ہوں، میں ظلم کرتا ہوں، اللہ ظالم میرے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہی حال ہم رعایا اور ہماری مملکت کا ہے۔ ہم رعایا مملکت کے رہنے والے جتنے چور بنیں گے ہمارے حکمران بھی چور آئیں گے۔ گالی مت دو کسی کو، اپنے گرمان میں جانتا کہ چوری میں کتنی کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، میں مملکت کی کتنی چوریاں کر رہا ہوں، کون سے ٹیکس کھا رہا ہوں، کہاں میں چور راستہ دیکھ رہا ہوں، تو ٹکے کو پیسے بچانے کے لیے بچ تو جاتے ہیں۔ جب ہم چوری کے راستے سے نکالتے ہیں تو اللہ ہاسپٹلوں میں نکال لیتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ میرا بچہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اسے چھوڑوانے میں اللہ نکلوا دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چیتے بن گئے، ہوشیار بن گئے؟ ہوشیار نہیں بنے، اللہ کو پتا ہے ہم اللہ سے زیادہ ہوشیار نہیں بن سکتے۔ ہم چوری کے طریقے جانتے ہیں کہ چوری کیسے ہوتی ہے، اللہ ہم سے لینے کے طریقے جانتا ہے، اس بندے سے میرے لینا کیسے مرضی ہے۔ گھر میں چوری کرے، بیوی بچوں کے خرچے میں ڈنڈی مارے، جہاں کام کر رہے وہاں چوری کرے، ہمارے اختیار میں۔ ظالم ہم بنتے، ظالم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے حالات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں،
چھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم خود غریب بنے اپنی حرکتوں سے. ہم خود بھیک مانگنے والے بنے اپنی حرکتوں سے. نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. آج اللہ نے بہت سے کمائی کے ذریعے بھی ہے. جیسے جوان ہمارے فخر کر کے کہتے ہیں تیرا بھائی گھر میں بیٹھا ہے, آن لائن کام ہو رہا ہے, اللہ پیسے دے رہا تیرے گاؤں میں آ رہے. اچھی بات ہے, محنت کر رہا ہے, باہر نہیں نکلنا پڑ رہا اس کو, کام کر رہا ہے, چوری تو نہیں کر رہا نا. ہمیں یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کام نہ چوری کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کمائی کے اسباب, کمائی کے ذریعے یہ بہت پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے بڑوں سے پوچھے اللہ ان کی عمروں میں عملوں میں برکت دے. جب یہ جوان تھے, بچے تھے, دکان ہوتی تھی, فیکٹری ہوتی تھی, کاشتکاری ہوتی تھی, اس کے علاوہ کیا ذریعہ کما کر کوئی ہوتا تھا جس کے مکانات, دکانیں, فیکٹریاں کرائے پہ ہوتی تھی تو وہ گھر میں بیٹھ کے کھاتا تھا. آج ایک قدم اٹھائیے 10 اسباب نکلتے ہیں, اس طرح پیسے کما سکتے ہو, اس طرح پیسے کما سکتے ہو. آج ہم آپس میں جب باتیں کرتے ہیں جیسے فخر سے بولتے ہیں, ارے ہمارا جو کچرا جو ہم کوڑے دان کے اندر پھینک دیتے ہیں, روڈوں کے کنارے پھینک دیتے ہیں, کچروں کے ڈبوں میں پھینک دیتے ہیں, لوگ اس سے بھی کما رہے ہیں. لوگ اس سے بھی کما رہے ہیں. ہم اپنے موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں انگریزوں نے یہ بوتلیں پلاسٹک کی, منرل واٹر کی, پیپسی کی, اس کی, اس کی, اس سے لوگ کما کے جو ہے اربوں پتی بن گئے, بڑے بڑے مالدار بن گئے. ہم دیکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارا حال یہ سوچ ہوتی ہے میں کروڑ پتی کیسے بنوں, چوری کہاں سے کروں, کس کے حق میں ڈاکہ ماروں, کیا کروں. ایک اسباب اللہ نے بڑھا دی. دوسرا, آج ہمارے پاس جو مال بڑھ رہا ہے ہمارے اندر سے حلال حرام کی تمیز نکل گئی. برا مت مانیے گا, ہم کر ایسے ہیں کہ ہم کر ایسے ہیں, حلال حرام کی تمیز نکل گئی. مال جو کما رہا ہو حلال ذریعے سے کما رہا ہو یا حرام ذریعے سے کما رہا ہو, کس کس کی چوری کر رہا ہو. آج ہم تھوڑے سے نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں, تھوڑی سی دین کی باتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ہمیں ایک چیز تو پتا ہے کہ فلاں آدمی بینک میں کام کرتا ہے, اس کی جو ہے تنخواہ اور اس کے پیسے حرام ہیں, اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کے اندر مسائل ہیں. یہ ہماری سوچ ہے, ہم نے اپنی سوچ سے سب بنایا ہوا ہے. میں ایک دکان کے اندر 10 گھنٹے کا ملازم ہوں اور 10 گھنٹے کے اندر میں 2 گھنٹے کی چوری کروں, 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں اور 2 گھنٹے کی جو میں تنخواہ لے رہا ہوں, یہ سود سے بڑا حرام. سود اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہے, ارحم الراحمین ہے. بندے کی کوئی ادا پسند آ گئی شاید معاف کر دے, لیکن جس بندے سے میں یہ ظلم کر کے چوری کر کے مال لے رہا ہوں یہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اس بندے سے معاف کرانا پڑے گا. یہ سود سے بڑا ظلم ہے, حرام ہے. ہماری نظر اس پہ نہیں جاتی. مولوی صاحب میرے فلاں رشتے دار نے میری دعوت کی ہے, وہ بینک کے اندر کام کرتا ہے, میں اس کے گھر میں دعوت کھانے جاؤں. دل کرتا ہے 21 لوگوں کی سلامی ہو. اچھا ابھی تھوڑے سے پاگل لوگ ہیں, اب پوچھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہ ملازمت کرتے ہیں. میں نے کہا ملازمت پوری کرتے ہیں. اب خاموش ہو جاتا ہے, ہم سے ناراض ہونے لگتا ہے, کسی بات کو پوچھ رہا ہے. تو جس کے مال کو حرام کہنے کے لیے آیا ہے اس سے بڑا حرام تو تو کھا رہا ہے, اس کی تجھے فکر نہیں. دوسرے کے مال کو حرام کہنے کی بڑی فکر ہے, اس کو جہنم کے کنارے پہنچانے کی بڑی فکر ہے. ارے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو نے اپنا جواب دینا ہے, اس کی تو فکر کر. تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں, میں اتنا بڑا صالح ہوں, اس طرح گڑیاں مار مار کے پیسے کما رہا ہوں, اور کوئی میرے بارے میں جا کر کسی مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے کہ فلاں نے میری دعوت کی ہے اور وہ اس طرح چوری کرتا ہے, ڈنڈیاں مارتا ہے اور پیسے کما رہا ہے, اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں میرے رشتے دار نے, میرے دوست نے سوال کیا, میرے دل کا حال کیا ہوگا. کبھی سوچا ہے؟ تو جس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بھی دل رکھتا ہے, وہ تالیوں سے پلاسٹک کا لے کر نہیں آیا, نہیں, اس کے سینے کے اندر
کو آج مجرم تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دوسرے کو مجرم بنانا یہ ہماری زبان کی نوک سے آگے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے دینداری جو ہے نا صرف نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اوراد و وظائف کرنا اس کا نام نہیں ہے، یہ دین کا صرف چوتھائی حصہ ہے۔ باقی جو 3 حصے ہیں نا وہ یہ معاشرت ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہو، ہم دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزارے، ہمارے معاملات کیسے ہو، دوسروں کے ساتھ معاملات میں برتاؤ کیسے کرے، یہ 3 حصے ہیں۔ 3 ہم ایک کو لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں تو جھولے پردانی بن گئے لوگ، خاتونیں سمجھتی ہیں رابعہ بصریہ بن گئی، اللہ ان کی خبروں پہ کرو ہے رحمت اتارے۔ نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، تسبیحاں پڑھنے سے، اوراد و وظائف پڑھنے سے بزرگ نہیں بنتے، نیک نہیں بنتے، اصل اس میں پتہ چلتا ہے۔ یہاں ہم بالکل صفر ہے۔ آج ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، رحمت ہوئیے گا، ارے مولویوں کو کیا پتا دنیا کیسے کماتے ہیں، مولویوں سے زیادہ دنیا کمانا آپ لوگ نہیں جانتے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتے۔ مولویوں سے زیادہ دنیا کمانا آپ نہیں جانتے، آپ صرف انگریزی جانتے ہو بس۔ مولوی 12 سال اس کو پڑھتا ہے، دنیا کمائی کیسے جاتی ہے، میرے نبی نے دنیا کیسے حاصل کی، صحابہ نے کیسے دنیا کمائی، ہم آج مالدار نہیں ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال بخاری شریف کے اندر روایت ہے، فدق کا مال نبی کے پاس آتا تھا، فدق کا یہ آپ کا حصہ تھا، آپ اس میں سے کچھ حصہ اپنی 9 بیویوں کو دیا کرتے تھے، 9 اور اس میں سے بھی باقی بچا کر مسلمانوں کو دیتے تھے، جس میں غریب ہوتے، حاجت مند ہوتے، ضرورت مند ہوتے، ان کو دیا کرتے، اس طرح آپ خرچ کرتے۔ وہاں سے جو مال آتا تھا اس کا ایک حصہ اپنی بیویوں کے لیے اور باقی 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، باقی 4 حصے دوسروں کو دیتے تھے، دوسروں کو۔ حضرت ادھر آئے، ادھر مسلم آئے، آپ کو وہ روک بھی نہیں، عزت سے سمجھا بھی نہیں، تب بھی آپ کندھے پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جن کے کندھے آپ پھیلا رہے ہیں۔ آگے مسلح حاضر ہے بھیا، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے پہلے آ کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، سمجھا دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائے، قدر عزت کرنے والے بن جائے، ایک دوسرے کے حق کا خیال کرنے والے بن جائے۔ تو نبی علیہ السلام 5 حصوں میں تقسیم فرماتے، اپنی بیویوں کے لیے 1 حصہ رکھتے تھے۔ آج ہمیں اپنے مال کے بڑا خبر ہے نا، وہ مالدار ہو، بڑا پیسے والا ہو، میں بتا رہا ہوں ہم غریب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے ایک مرتبہ اس کا حساب لگایا کہ نبی اپنی بیویوں کو جو سالانہ 1 سال کا خرچہ دے دیتے تھے، سال کا، ہماری طرح نہیں، صبح ہم نکلتے ٹی وی دیکھ مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کے خرچہ تو دے کے جاؤ، ہماری طرح نہیں تھے، پورے سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے تھے، پورے سال کا۔ لوگ ہم نے تو اپنی بیویوں کو بھکاری بنا دیا ہے، جب صبح دیکھو تو سلوٹ مارو، آج کا خرچہ لو، کیوں؟ میں کما کے آؤں نا، کس کے باپ احسان کر رہا ہے، انہی بیوی بچوں سے، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ نہ ہوتے تو ہمیں ایسا ملتا نہیں۔ اب نے کیا سمجھ لیا ہے؟ 1 سال کا ایک بیوی کو جو خرچہ ملتا تھا، صرف 9 بیویوں کا خرچہ بتا دیتا ہوں، آج کے حساب سے 13 لاکھ روپے بنتے۔ اب 9 بیویوں میں تقسیم کرواؤ اس کو، 13 لاکھ روپے۔ یہ وہ زمانہ ہے، بجلی کا بل نہیں، گیس کا بل نہیں، بیویوں کے بچے نہیں، کہ کیا اخراجات ہو، نبی بیوی بس 13 لاکھ روپے اخراجات تھے 2 بیویوں کے ایک سال کے۔ ہمارے پاس کیا ہمارا تو دل نہیں ہے، پھر ہاں بیوی جب چڑھائی کرتی نا
نا بیلے چمچ اٹھاتی ہے تو پھر ہم بھی تھوڑے سے ایپلیکیشن پہ گھس جاتے ہیں تھوڑا سا دے. عرض یہ کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ہر ایک کو اس کے گناہ کے مقابلے میں جرم پہ پکڑتے ہیں. جیسا جرم کرتا ہے ویسے پکڑتے ہیں، ایسے نہیں پکڑتے. مجھے ترمذی کی حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں قیامت کی 15 علامتیں بیان کی ہیں، لیکن آج جو میں نے حدیث شروع کی ہے اس کے مطابق اس میں 2-3 باتیں بیان کروں. پہلی بات نبی نے فرمائی، یاد رکھو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. پہلے زمانے میں لڑائیاں لڑتے تھے، فتح ہوتی تھی، مال غنیمت ملتا تھا. اور مال غنیمت کیا ہوتا تھا؟ بیت المال ہوتا تھا. بیت المال کیا ہے؟ جس سے غریبوں کا، لوگوں کا حق وابستہ ہوتا تھا. آج کیا ہے ہماری مملکتوں میں؟ اوقاف. جو آج ہماری مسجدیں ہیں، جو اوقاف کی مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، ایسی کچھ سرائے ہیں، کنویں ہیں، ایسی چیزیں وہ دیکھتی ہے. یا پرانی عمارتیں ان کو دیکھتی ہے. اوقاف پہلے بیت المال ہوتا تھا، اور اس بیت المال سے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کے اخراجات باندھے جاتے تھے. نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اس مال غنیمت کو جو بیت المال میں جانے والا ہے، لوگ اس کے اپنے لیے حلال سمجھیں گے، بہترین استعمال کریں گے. ضرورت ان کی نہیں ہے، مال ان کا نہیں ہے، ضرورت میں پوچھ کر وزیر سے لے، لیکن میری کی ہے گورنمنٹ کا ہے نا، میرے باپ کا ہے، میرے باپ کا ہے. اس سے آگے ہو جائیں، ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ قرآن شریف رکھ جاتا ہے، کوئی تصویر رکھ جاتا ہے، آج کل کوئی بیچارے چشمے بھی رکھتے ہیں. ہم نے چھوٹے سے بغل میں دبایا، لے کے چلے گیا. کبھی کبھی کوئی اچھا ہوتا ہے وہ پوچھنے بھی آ جاتا ہے، اس کو میں لے جاؤں؟ آپ نہیں لے رہے، میں وہاں جا کے پڑھوں گا. آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مسجد میں پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کے گھر میں فیکٹری میں پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے. یہ چوری ہے، ثواب نہیں لے گا. ہم دل کے بادشاہ بن جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ میرے باپ کا مال ہے، بدلو. یہ نبی نے قیامت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا کہ اس قسم کا مال جو رفاہ عام کا ہوگا اور وہاں سے لوگ ضرورت کے لیے لیں گے، اسے اپنا مال سمجھیں گے. یہ میرا مال ہے، علامت سمجھیں گے میرے باپ کا مال ہے. حالانکہ وہ رفاہ عام کا مال ہے اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہونا ہے، ضرورت مندوں کے لیے حلال ہے. میں اسے اپنے باپ کا مال سمجھ کر کے بہترین استعمال کروں. یہ نبی نے قیامت کی نشانی بتائی. آج نہیں کرتے ایسا، نہیں کرتے ایسا. مسجد میں آنے کے بعد 10-20 روپے کا ہفتے میں جمعے میں چندہ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں مسجد خرید لی ہے. ایسے اور رفاہ عام کی جگہ لے جو سب کی مشترکہ جگہ ہوتی، جو بھی جگہ ہو مشترکہ ہوتی ہے، جو چندوں سے بنتی ہے، لوگوں کے جو ہے خرچ کرنے سے بنتی ہے، اسے اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں. نبی نے 1400 سال پہلے بتایا اسے لوگ اپنا حق سمجھ کر کے استعمال کریں گے، میرے باپ کا ہے. یہ قیامت کی نشانی بتائی. جب انسان کی سوچ مال کے اندر ایسی بن جائے